چلو بھائی اگلا سوال. جی دیکھو اگر میاں بیوی کے ٹائم گزر گیا اور پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے, حمل نہیں ٹھہر رہا ہے, تو آئی وی ایف کا سہارا وہ لے سکتے ہیں, جائز ہے ان کے لیے, لیکن اس میں جینڈر کی سلیکشن کی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں یہ بہت ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, کہ جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتے ہیں ہمیں لڑکا چاہیے یا لڑکی چاہیے. نہ, آپ کے 10 لڑکیاں بھی ہو گئی ہو نا, آپ اپنی مرضی سے لڑکے کا انتخاب نہیں کر سکتے, اور 10 لڑکے بھی ہو گئے ہو تو اپنی مرضی سے لڑکی کا انتخاب نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل ڈاکٹر جو ہے نا, اس کو آپ نے بولنا ہے جو قدرت کی طرف سے, کیونکہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا چلتا شروع میں, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو جس طرح یعنی نارملی جو ہے نا, جو بھی پریگنینسی ہو گئی, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اس پر میں دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جینڈر کی سلیکشن آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. 9 لڑکیاں بھی ہیں نا, تو اب لڑکی اللہ دے دے تو لڑکی, لڑکا دے دے تو لڑکا, تو رینڈملی جو بھی ہو جائے تو وہی ہو. اور یہ یورپ امریکہ میں پابندی ہے اس پر. آپ کی 9 لڑکیاں بھی ہوں گی نا, اور آپ ڈاکٹر سے کہیں گے کہ مجھے لڑکا چاہیے, وہاں انلیگل ہے. کہیں گے نہیں بھائی, رینڈملی ہم کریں گے, جو مل گیا آپ کی قسمت. کچھ چیزوں میں وہ لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, اور ہمارے جو ہے نا وہ ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں, جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے, اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے. تو اس سے گروتھ میں کنٹرول رہتا ہے. بعض دفعہ جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو کسی کے 9 بیٹیاں ہو جائیں گی, لیکن کسی کے 9 بیٹے بھی ہو جائیں گے. اور اگر انسانوں پہ اس کو چھوڑ دیا جائے نا, تو انسان تو پھر بیٹوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے. جس کے 2 بیٹیاں ہو گئی وہ تو کہے گا میرا بیٹا ہو, لیکن جس کے 2 بیٹے ہو گئے تو عین ممکن ہے وہ بیٹی نہ مانگے. تو یہ انسانوں پہ نہیں ہے. یہب لمن یشاء, یہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے. تو اس میں گروتھ ریشو جو ہے نا لڑکا لڑکی کا, یہ اس کو قدرت ہی کے اختیار میں رہنے دیا جائے. اس میں اگر آپ ٹانگ اڑائیں گے کہ لوگوں کو رائٹ دے دیا جائے کہ لڑکا پیدا کرنا ہے یا لڑکی, تو یہ گروتھ ریشو ڈس بیلنس ہوگا, اور اس کی تباہی پھر فیوچر میں دیکھنے کو ملے گی. یہ گورے بھی یہ بات سمجھتے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یورپ آسٹریلیا میں پابندی ہے اس پر. اور جو انڈین پاکستانی جب جاتے ہیں نا, تو وہاں خاص طور پر ان کی نگرانی کی جاتی ہے ڈاکٹروں کی, کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اس جینڈر کو سلیکٹ کر رہے ہیں کہ میرا ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی. تو آئی وی ایف کے ذریعے ضرورت کے وقت اولاد جائز ہے, لیکن مرد اپنے شوہر ہی کے اسپم ہو, تو اور رحم بھی عورت ہی کا ہو. کیونکہ بعض لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ دونوں کے اسپم لے کے کسی اور کے رکھوا دیا. یہ وہ کوئی فریج نہیں ہے بھائی کہ آپ نے دہی لے کے جی چمونی آپا کے فریج میں رکھوا دی کہ بہن جب یہ دہی تیار ہو جائے تو ہمیں دے دینا. دہی میں بھی ٹائم لگتا ہے نا, پوری رات دہی رکھتی ہے تو صبح جم جاتی ہے, تو بہن یہ فریج میں رکھ لینا, ہمارے فریج میں جگہ نہیں ہے, جب صبح دہی تیار ہو جائے تو ہمیں دے دینا. تو یہ انسان ہے بھائی, اس سے نسب میں خلل ہوتا ہے. اللہ نے ماں کے 3 حقوق بیان کیے ہیں, ماں کے جو ہے نا 3 درجات بیان کیے ہیں, کہ کیا ہے, حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل بھی ماں کا ہوگا اور وضع حمل بھی ماں کی طرف سے ہوگا, تو اسی وجہ سے اس کا حق بچے پر ہوتا ہے. اب گوشت کسی اور کا ہے, اسپم کسی اور کا ہے, بچہ پیدا ہوگا تو کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خیر کنفیوز نہ بھی ہو, اس کو پتا ہے کہ میری اصل اماں کون ہے, لیکن اسلام میں باپ کا نسب بھی ہے تو ایسے ہی ماں کا نسب بھی ہے. باقی رضاعت پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. دودھ پلانا جائز ہے, کوئی بھی پلا سکتی ہے, لیکن اس سے وہ مضبوط رشتہ تھوڑی وجود میں آتا ہے جو ماں کا رشتہ ہوتا ہے.